محترم معزز سامعین، سننے والے خواتین حضرات، چھوٹے بڑے بچے، سب کی خدمت میں میرا محبت بھرا سلام ہے۔ اب یہ طارق جمیل کے نام سے بنایا، طارق جمیل آفیشل، اس پر انشاءاللہ جو بھی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتا رہا میں آپ سے گاہے گاہے بات کرتا رہوں گا، اور مختلف بیانات کے کلپس بھی اپلوڈ ہوتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ بہت سے میرے نام پر میں بعض چیزیں بہت غیر ذمہ دارانہ ہوتی ہیں جو میری طرف ہی منسوب ہوتی ہیں، حالانکہ میں ان سے بری الذمہ ہوں، تو انہیں میری طرف منسوب نہ کیا جائے۔ بہرحال میں بھی ایک بشر ہوں، خطا کار ہوں، قصوروار ہوں، گناہ گار ہوں۔ ہدایت کے نور کی طلب ہے، دعا ہے مجھے آپ کو اللہ سب کو ایمان کامل ہدایت کا نور نصیب فرمائے، اور مرتے دم تک اپنے اور اپنے حبیب کی مرضی والی زندگی نصیب فرمائے۔ اپنی کمیوں پر ندامت ہے، اللہ پاک سے ہدایت کے نور کی طلب ہے، دعا ہے مجھے آپ کو اللہ سب کو ایمان کامل ہدایت کا نور نصیب فرمائے، اور مرتے دم تک اپنے اور اپنے حبیب کی مرضی والی زندگی نصیب فرمائے۔ ہماری جماعت گئی چونیاں، 90s کی بات، تو مقامی لوگ کہنے لگے چودھری حاکم نو بندہ بناؤ تاں تانوں منیے۔ اللہ اس کی بخشش فرمائے، وہ وہاں کا قبضہ مافیا اور ڈرگ مافیا اور لڑائیاں، قتل و غارت اور زمینوں پر قبضے، اس ٹائپ کا آدمی تھا۔ تو ہم نے جماعت بھیج دی اس کو ملنے کے لیے، اور وہ تیار ہو گیا، مسجد میں آ گیا۔ تو مجھے ساتھیوں نے کہا چودھری حاکم آیا ہے، تو وہ نال گل کر۔ میں نے جب اس کو دیکھا، وہ 6.25 فٹ کا آدمی، اور ایسے اس کے جسم، میں تو انج لگا جی میں ہاتھی دے اگوں چوہا آ گیا ہو، بالکل چڑا جہا بیٹھا، اور اس نے اتنی بڑی بڑی مونچھیں، اتنا بڑا سر، اتنا بڑا چہرہ، خوبصورت آدمی، تو سفید چادر سفید کرتا۔ تو ہم ایسے ہی بیٹھ گئے، میں نے بات شروع کر دی۔ تو دل تو اللہ کے ہاتھ میں، بولنے والے کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، بولنے والے کے ہاتھ میں تو اپنا بول بھی نہیں۔ اللہ نے کس بات پر اس کے دل کا دروازہ کھولا اور اس کے دل پر اثر ہوا، وہ تو میرا اللہ جانتا ہے۔ لیکن وہ میرے بولتے بولتے نا اس نے میری بات کاٹی، کہنے لگا مولوی جی ایک شرک نہیں کیتا، باقی ہر گناہ کیتا ہے، معافی ہو جاوی کی۔ مجھے اس پہ اکثر رونا آ جاتا ہے، اس کے اس بول پر، مولوی جی ایک شرک نہیں کیتا، باقی ہر گناہ کیتا ہے، معافی ہو جاوی کی۔ میں کہا چودھری حاکم معاف کرنا والا بڑا بڑا ہے، اپنے گناہوں کی شہروں دے سامنے۔ یہ ہے وما انا من المشرکین۔ کیا وہ فخر سے نہیں کہہ رہے؟ اللہ ہمیں سکھا رہا تواضع، کہ تم زیادہ سے زیادہ 33 نمبر والے ہو، اللہ اپنے فضل سے تمہیں نوازے گا۔ لن يدخل احدكم الجنة بعمله ولا انت یا رسول اللہ ولا انا الا ان يتغمدنی ربی برحمته۔ یتغمد تفاعل جس میں مبالغہ ہوتا ہے۔ تو اس نے مجھے یہ آیت سمجھا تھی، وما انا من المشرکین۔ پھر بچوں اس نے توبہ کی، اس کی موت بہت قریب تھی، اس کے کچھ عرصے بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے سارے قبضے واپس کیے، زمینیں واپس کیں، جو کچھ کسی سے لوٹا پوٹا تھا وہ واپس کیا، جو نہیں کر سکا ان سے معافیاں مانگی، اور توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ یہ ہے
وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، کہ یا اللہ بے شک تو نے ہمیں بڑے منصب پہ کھڑا کیا ہے، لیکن یا اللہ ہم تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے، بس اتنی بات ہے کہ تیرا شکر ہے ہم شرک سے پاک ہیں۔ تو میرے بات کرنے کا موضوع یہ تھا، اس وجہ سے دعوت آپ کی ترجیحات میں نہ ہو کہ ہمارے استاد تبلیغ والے ہیں یا میں تبلیغ والا ہوں، یہ بہت کمزور چیز۔ میں چاہتا ہوں کہ جو اللہ نے علی بصیرت اس آیت میں لفظ استعمال کیا ہے، تم اس بصیرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس خوبصورت کام کو کرنے والے بنو۔ تو اس کے دیکھو مصلحین کی کمی نہیں دنیا میں رہی، اور مشائخ کی، اور بر صغیر میں بھی، لیکن مولانا الیاس صاحب سے جس طرح اللہ نے انسانیت کو نفع پہنچایا، کوئی بڑے سے بڑا مصلح اتنا نفع نہیں پہنچا سکا۔ میں پچھلے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس پچھلی صدی اور اس صدی کی بات کر رہا ہوں، اور اس سے قریب کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی اتنا بڑا نفع نہیں پہنچا سکا۔ اللہ نے ان سے تصوف سے ہٹ کر، مدرسے سے ہٹ کر یہ اس کام میں اللہ نے ان کو لگایا۔ پھر تصوف کے آدمی، پھر تبلیغ کے آدمی، مدرسے کے آدمی، جب ان کے بھائی فوت ہو گئے، مولانا محمد صاحب، بس حضور کا صدقہ ورنہ میرے جب بندہ اٹھ بھی نہیں سکتا، سوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ ان کو بھیجو وہاں۔ کمال دی کھڑے بھی بڑی تقریریں کیتیاں، لطف سجن دم بدم کارے سجن گا گا، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ۔ بات کی گل تو انہوں نے مولانا خلیل احمد صاحب سے کوئی اپنی مرضی نہ جو ان دنیا تے کے آیا، استاد بھی تھے، نہ مرضی شیخ نہ بھی آیا، نہ رہ سکتے ہیں، نہ بذل جا سکتے ہیں، المجہود جویں جنہوں چاہے نے، وہ رکھے۔ اصل کوئی پیسے تو دیتے انہوں نے ان کو بلایا، جی وہ کریم ہے، انہیں حضور کے صدقے شکل انسان والی دے دیتی۔ چلے وہ یہ بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، شرک بدعت تے بڑی دور والی گل ہے، حضور آ گئے۔ تو انہوں نے کھوتے بھی فرمایا خوش ہو ایک جاون، سال کی انسان ہو کے چھٹی بندہ لے خوش کے نہ ہوئے، چلے جاؤ، وہ کھوتے دل جتنی لگ اکل جائے تو کوئی نہیں۔ ٹھہر جانا، حضور آئے تھے نہ کھوتے بھی لگے نس پہ تو مشرق واپس والے آ مغرب دی طرف، مغرب والے مشرق دی طرف۔ تو انہوں انہوں نے نے کیا ہویا؟ درخواست جو انہوں نے کہا لکھی حضور تھی آ نا، گئے، وہ کمال دی گل، سہارنپور کے مدرسے میں حضور آج آ بھی گئے، پڑھی ہے۔ کائنات جو حضور آ گئے، مجھے ایک سال کی کمال چھٹی دی گل دی ہے۔ جائے۔ کہتے جی صحابہ میلاد منایا، میں آقا صحابہ تے تلواریں چک کے گیا تھا بلوچستان تک آ 89 گئے، میں مولانا سعید خان صاحب کے ساتھ، آذربائیجان تک جا پہنچے، جھنڈے تے جناب تلواریں چک کے وہ گھوڑے ایک تے سال ہٹوائے، کی حضور آ گئے۔ شرطیہ صحابہ میلاد اجازت منایا، کر ہٹوائے، گئے، حضور پھر آ اللہ گئے۔ تعالیٰ نے کمال ان دی سے گل ہے۔ اس راستے آتش کا کدہ 1000 سال تو کام جل لے رہے سی لیا، اور ٹھنڈا ہو گیا، انہیں تو کیا آج حضور ہم آ اسی گئے۔ کے توفیل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کمال دی گل ہے۔ تو نہر فرات این جاندی کام سی، تو تم اتنا اتنے کرو جناب گے جتنی مشرقاں دے، تے تمہاری جناب عیسائیاں دے استعداد ہے، محبت دے، جتنے یہودیاں دے، تمہارے نالے وسائل اللہ دا ہیں، پانی پیندے سن، نالے اللہ دی لیکن دیکھو نافرمانیاں کردے سن۔ تمہاری جس رات حضور آ ترجیحات گئے میں نہر فرات تبلیغ انجے آ بتا ان جائے، چل پئی، یہ انہیں نہیں کہا کی چاہیے۔ ہویا؟ انہیں کہا حضور آ گئے۔ کمال دی تمہارے گل، اخلاق، درگزر، حضور آ گئے، محبت، بات ختم ہو گئی۔ پتہ نہیں لوگ گھٹ گھٹ کے حضور دی شانہ کیویں بیان کر دیں۔ ساڈے بزرگ پہلے کہتا کوئی نویں مولوی جمے، یہ وہ کوئی نویں صفات ہیں جو کتاباں تمہیں لکھیاں اونچا گئیاں، ساڈے اڑائیں۔ بزرگ پہلے لکھ گئے حضور دے بارے آدمی کیڑی گل پیسے سے کرنی تے بڑا کیڑی نہیں بنتا، کرنی۔ مالدار بنتا، دامت داتن امام بوسیری قصیدہ بردہ شریف حضور نے آدمی سن علم کے سے تے بڑا چادر نہیں دیتی، بنتا، بردہ دا معنی علامہ ہی بن چادر ہے۔ جاتا، یہ حضور نات بڑا سنیے، بنتا ہے حضور نے صفات چادر کے دیتی، ساتھ۔ تے امام بوسیری کی فرماندے ہیں، دامت ایمانی داتن صفات نصارى اس فی کو بڑا نبیہم بناتی ہیں، وحکم بما شئت وہ مدحا چاہے فی وحتکم۔ پھر علم والا ہو حضور دے یا بارے دو گلاں نہیں کرنیاں مسلماناں، بازار والا ایک ہو حضور نو یا رب نہیں کہنا، دوسرا کھیت رب کا والا بیٹا ہو، نہیں کہنا، صفات اس کو اے اونچا گل نہیں کرنی۔ اڑاتی ہیں۔ بابا جی اور کی صفات سے کہنا ہے؟ انسان اور فرماتے ہیں وزنی وانسب الی بنتا ہے ذاتہ ما اور شئت اللہ من کی شرف، بارگاہ میں وانسب الی بڑا قدر
جی میں ذرا گل میں اوے نہیں جناب میں گل مکے میں جانا ہے سویر دے 3 پروگرام چوتھا ہے اجے کو ہوئی 4-5 ہیں جا بس حضور کا صدقہ ورنہ میرے جب بندہ تو اٹھ بھی نہیں سکتا سمجھ آئے ذوق مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے کمال دیا کھڑے ہو کے بھی بڑی تقریریں کیتیاں لطف سجن دم بدم کارے سجن گا گا انجوی سجن واہ واہ تے انجوی سجن واہ واہ بات نہیں کر مالک جو ہے اسی کوئی اپنی مرضی نہ دنیا تے آیا نہ مرضی نال آیا نہ رہ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں جویں چاہے وہ رکھے اصل کوئی پیسے دیتے کیوں جی وہ کریم ہے انہیں حضور دے صدقے شکل انسان والی دے دیتی چلے وہ یہ بھی شکر ادا نہیں کر سکتے شرک بدعت بڑی دور والی گلاں حضور آ گئے میں کھوتے بھی خوش ہو جاون انسان ہو کے بندہ خوش نہ ہوئے وہ کھوتے جتنی بھی عقل کوئی نہیں حضور آئے تو کھوتے بھی نس پائے مشرق والے مغرب دی طرف مغرب والے مشرق دی طرف انہیں کیا کی ہویا انہیں کیا حضور آ گئے کمال دی گل حضور آ گئے کائنات جو حضور آ گئے کمال دی گل کہندے جی صحابہ میلاد منایا میں آکا صحابہ تے تلوارہ چک کے بلوچستان تک آ گئے آذربائیجان تک جا پہنچے جھنڈے تے جناب تلوارہ چک کے گھوڑے تے ہٹو آئے حضور آ گئے صحابہ میلاد منایا ہٹو آئے حضور آ گئے کمال دی گل ہے آتش کدہ 1000 سال تو جل رہے سی اور ٹھنڈا ہو گیا انہیں کیا حضور آ گئے کمال دی گل ہے نہر فرات این جاندی سی اوتے جناب مشرکان دے تے جناب عیسائیاں دے محبت تے یہودیاں دے نالے اللہ دا پانی پیندے سن نالے اللہ دی نافرمانیاں کردے سن جس رات حضور آ گئے نہر فرات ان جے بدا ان چل پئی انہیں کیا کی ہویا انہیں کیا حضور آ گئے کمال دی گل سبحان اللہ سبحان اللہ حضور آ گئے بات ختم ہو گئی پتنی لوگ گھٹ گھٹ کے حضور دی شانہ کے میں بیان کر دیں ساڑھے بزرگ پہلے کوئی نوے مولوی جمیں کوئی نویاں کتابیں لکھی گئی ساڑھے بزرگ پہلے لکھ گئے حضور دے بارے کیڑی گل کرنی تے کیڑی نہیں کرنی دامت داتون امام بوسیری قصیدہ بردہ شریف حضور نے سن کے تے چادر دیتی بردہ دمانہ ہی چادر ہے یہ حضور نعت سنی ہے حضور نے چادر دیتی تے امام بوسیری کی فرماندے دامت داتون نصارا فی نبیہمی وحکم بما شہد مدحن فی وحتکمی فرمائے حضور دے بارے 2 گلاں نہیں کرنیاں مسلمان ایک حضور نو رب نہیں کہنا دوسرا رب دا بیٹا نہیں کہنا سبحان اللہ اے گل نہیں کرنی بابا جی اور کی کہنا ہے اور فرماندے ونسب الی ذاتہ ما شئت من شرف ونسب الی قدرہ ما شئت من عظم اس تو علاوہ جو چاہ حضور دی تعریف کر نہ شرک نہ بدعت سبحان اللہ حد ہو اگے کی فرماندے فإن فضل رسول اللہ لیس له حد حضور دے فضل و کمال دی حد ہی کوئی نہیں حد ہوے جڑے اسی دس دتی میں حضور نو رب نہیں کہنا رب دا بیٹا نہیں کہنا اس تو علاوہ حضور دی حد کوئی نہیں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب مسلمان بہت قسمہ پرسی میں ہوں گے تو خراسان سے لشکر اٹھے گا خراسان یہ افغانستان اور ایران کا حصہ اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خراسان کہا جاتا ہے جس میں قندھار بھی آتا ہے ایران کا بھی حصہ آتا ہے اس میں تو یہاں سے لشکر اٹھے گا مجاہدین لڑیں گے بہت بڑی تعداد میں دنیا میں جہاد ہوگا کیونکہ مسلمان ظلم کی چکی میں پس کے تنگ آ چکے ہوں گے اور لڑتے لڑتے حدیث میں آتا ہے اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی کہ 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے اس میں 1/3 مجاہدین جو لڑنے والے ہوں گے اور 1/3 جو ہوں گے وہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے اور 1/3 کو اللہ فتح عطا فرمائے گا تو جو 1/3 میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی جو 1/3 شہید ہو جائیں گے وہ افضل ترین شہداء ہوں گے اس وقت کے اور 1/3 کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے ایک واقعہ تو ہمیں قرب قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملتا ہے صحیح حدیث سے دوسرا ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرب قیامت ہی میں مسلمان قسمہ پرسی کا شکار ہوں گے تو تلاش کریں گے حضرت مہدی کو کیونکہ حضرت مہدی وہ شخصیت ہیں جن پہ تمام نیک لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں کی میدان جنگ میں کمانڈ کریں گے جہاد میں کمانڈ کریں گے تو ان کو بیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے اور لوگ ان کو پہچان لیں گے اہل اللہ پہچان کر ان کو اپنا امیر بنائیں گے اور ان کی قیادت میں پھر لڑائی اور جہاد شروع ہوگا اور یہ لڑائی جب دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی تو دمشق میں عصر کی نماز کے وقت حضرت مہدی میں نے جو یہ کہا کہ دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی مقصد یہ نہیں ہے کہ دمشق کوئی میدان جنگ بنا ہوا ہوگا مقصد یہ ہے کہ وہ مجاہدین کا لشکر دمشق میں ہوگا عصر کی نماز کے وقت لڑائی چاہے کسی اور میدان میں ہو رہی ہو لیکن حدیث میں ہمیں دمشق کا تذکرہ ملتا ہے تو دمشق میں حضرت شام کا تذکرہ ملتا ہے اور جو قرائن ہمیں ملتے ہیں وہ دمشق کی ایک خاص مسجد ہے وہ مسجد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا لیکن وہ یقینی نہیں ہے یہ خوب سمجھے انہوں نے اس کا بھی تبصرہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے
تو حضرت مہدی عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، لوگ امامت میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ مسجد کے مینار پر، آج بھی وہ مینار موجود ہے جس کے بارے میں غالب گمان ہے کہ یہ وہ مینار ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، غالب گمان کے درجے میں کہا جا سکتا ہے، ورنہ پھر اسی کے اڑوس پڑوس میں کوئی مسجد ہوگی۔ میرا اگر شام جانا ہوا تو انشاءاللہ میں ارادہ ہے کہ میں ولاگ میں اس مسجد کا بھی تذکرہ کروں گا، اس جگہ کا بھی تذکرہ کروں گا، لیکن میں پہلے یہ بات بتا دوں کہ وہ 100% یقینی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ اس مسجد کے مینار پہ چڑھ کے لوگ جو ہے وہ اس کے کوئی مینار کو ہی چاٹنا شروع کر دیں تبرک کے طور پہ۔ تو عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے اتریں گے نماز کے ٹائم پہ، یعنی آسمان سے مینار تک آئیں گے اور پھر مینار سے آپ کے لیے سیڑھیاں لگائی جائیں گی، سیڑھیوں کے ذریعے مینار سے نیچے اتریں گے اور لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ حضرت مہدی ان کو امامت کے لیے آگے کریں گے کہ آپ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، آپ نماز پڑھائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کو آگے رکھیں گے، اور اس طرح کا مفہوم ہے حدیث میں کہ اللہ نے اس کام کے لیے آپ کو ہی منتخب کیا۔ کیا مطلب یہ امامت اس امت کا حق ہے؟ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کام ہوگا وہ جہاد ہے اور یہودیوں سے انتقام لینا، کیونکہ یہودیوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا، تو اللہ نے یہودیت ہی کے خاتمے کے لیے اور دجال کے خاتمے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو نازل کیا ہے۔ حضرت مہدی سے پہلے ہی دجال ظاہر ہو چکا ہوگا۔ دجال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اچھا، یہ دجال ایک ایسی شخصیت ہے جس کا یہودی انتظار ہم سے زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی اس کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اس کا خدائی کا دعویٰ ہوگا، اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی کہ